ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی 10 تاریخ کا ایک پرتاثیر سورہ اخلاص کا عمل ہے جو آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ آپ کو مفلس افلاس میں نہیں ڈالے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ بیماریوں آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کی بارشیں آپ پہ نازل فرمائے گا۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جس نے بھی سورہ اخلاص کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا اور سورہ اخلاص کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنا لیا، وہ بندہ کبھی تنگ دست نہیں رہ سکتا، پریشان حال نہیں رہ سکتا، رنج و غم میں بیماریوں میں نہیں گھر سکتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سے لوگ میرے پاس علاج کے لیے آئے اور مجھے آ کر رونے روئے کہ ہمارے گھر سے غربت نہیں جا رہی، کچھ کہنے لگے ہمارے گھر سے بیماریاں نہیں جا رہی۔ ایک نے تو آ کر رو کر کہا کہ میری بیوی جب سے آئی ہے میرے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، میرے لیے تو یہ بیوی نحوست ثابت ہوئی ہے۔ تو میں نے منع کیا، ایسا نہیں کہتے، بلکہ آپ صرف سورہ اخلاص کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، نحوست ختم ہو جائے گی۔ کوئی مرد عورت منحوس نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ آپ اپنے اعمال کو دیکھا کریں، آپ کی بدعملی منحوس آپ کو بناتی ہے۔ تو اب سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے والا خاص طور پہ وہ کبھی بیماریوں، پریشانیوں، تنگ دستی، غربت، افلاس کا شکار نہیں رہتا۔ تو اب جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اللہ اس کی گھر سے، اس کی زندگی سے غربت و افلاس کو، تنگ دستی کو، بیماریوں کو، آفات کو یہ ختم فرما دے گا۔ جیب اس کی خالی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا، بلکہ عطا کرنے والا، لوگوں پہ لٹانے والا، لوگوں میں تقسیم کرنے والا اس کو بنا دے گا۔ سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثلث قرآن ہے، ایک بار پڑھے اور قرآن پاک کا تیسرا حصہ کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھے 2 حصوں پڑھنے کا ثواب، 3 بار پڑھے کل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس میں کرایا ہے، یہ اللہ کا وزٹنگ کارڈ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کا تعارف تو آپ اپنا وزٹنگ کارڈ دکھاتے ہیں، پورا اس میں تعارف آپ کا لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ جب مشرکین مکہ ہمارے آقا نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، اللہ کون ہے، تو آپ انہیں سورہ اخلاص بتاتے تھے اور مشرک ہل جاتے تھے۔ اتنی جامع صورت اللہ کا تعارف میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اتنا مضبوط تعارف کہ جو بندہ یہ سورہ کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس سے پیار شروع کر دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے 10 کو سفر کی 10 تاریخ کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے دن یا رات میں آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ جو دعا کریں گے اللہ مال و دولت، رزق اور ہر مسئلے کے لیے دعا کو قبول فرمائے گا، اور پورا سال آپ پہ انشاءاللہ مال کی کثرت ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ اور جو بندہ سورہ اخلاص کو رات کو لیٹتے ہوئے خالی پڑھ لے 100 مرتبہ اور سو جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے دائیں طرف والی جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اتنا اس کی افادیت ہے۔ آپ سورہ اخلاص کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ اسے پڑھا کریں، اور صحیح طرح اس کو پڑھنا، مرد عورتیں بچے، اور کوئی وظیفہ نہیں بھی آتا تو سورہ اخلاص کو اپنا وظیفہ بنا لیں، جتنی تعداد پڑھ سکیں، گنتی نہ بھی کریں، چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں، تھوڑا زیادہ جتنی تعداد کر سکیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہر نعمت اللہ آپ کو دے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔